Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء لیس من ذکر اللہ عز وجل فہو لہو او سہو الا اربع خصال مشی الرجل بین الغرضین وتادیب فرسه وملاعبة اہلہ وتعلم السباحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہوگی وہ لہو ہے، بیہودہ کام ہے اور غلطی ہے اور خطا ہے، سوائے 4 کاموں کے. ایک آدمی کا ایک ہدف سے دوسرے ہدف کی طرف چل کر جانا، اور گھوڑے کو تادیب اور ٹریننگ دینا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی خاطرداری کے لیے کھیل کود اور تیرنا سیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے تفریح کے طور پر 4 چیزوں کو جائز قرار دیا. پہلی بات تو ایک ہدف سے دوسری ہدف تک چل کر جانا، مشی، اس میں واک بھی آ جاتی ہے، اس میں دوڑنا بھی آ جاتا ہے، مسابقت بھی آ جاتی ہے، اور اس میں تیر اندازی بھی آ جاتی ہے. تو ایک مسلمان تفریح کے لیے اور اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مستعد رکھنے کے لیے اور فزیکل فٹنس کے جتنے کام ہیں وہ کر سکتا ہے. اور اگر وہ یہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی گھوڑے کی ٹریننگ، گھڑ سواری کرنا، گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنا، گھوڑے کی خدمت کرنا، گھوڑے کو سدھانا اور گھوڑے کو جہاد کے لیے، جدوجہد کے لیے تیار کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ گھوڑ سواری میں بہت دلچسپی لیتے تھے. مدینہ کے باہر ایک کھلا میدان تھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ گھوڑ سواری کے مقابلے وہ ارینج کریں، اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قوانین مرتب کیے. آپ نے اس کے لیے جو قوانین مرتب کیے سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 3 بار تکبیر کی جائے گی، سارے گھوڑے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور پہلی تکبیر پر اور دوسری تکبیر پر گھوڑ سوار اپنے تیار کریں گے، اپنے آپ کو لگاموں کو ہاتھ میں لے لیں گے اور ریڈی رہیں گے، اور تیسری تکبیر جب کہی جائے گی تو وہ گھوڑے کو چھوڑ دیں گے اور گھوڑ دوڑ شروع ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ جو خط ہوگا، جو فائنل ٹارگٹ ہوگا، جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی، وہاں پر گھوڑا پہنچتے پہنچتے اگر 2 گھوڑے بالکل ایک ساتھ ہیں تو جس گھوڑے کے کان آگے نکل گئے تو گویا وہ گھوڑا جیت جائے گا اور اسے جیتا ہوا قرار دیا جائے گا. تو گھڑ سواری یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب تھی، آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دی. اور آج بھی اگر آپ نوجوانوں کو کے اندر تھرل پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایکٹیویٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ان کنٹرول کرنے کی اور قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بہترین تفریح ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. تیسری بات اپنے گھر والوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کھیل کود. ایک مسلمان اس کا اپنے گھر والوں پر حق ہے. ایک مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ وہ خشک مزاج ہوگا اور گھر میں وہ غصے سے داخل ہوگا اور بالکل ایک روکھا پھیکا ماحول رکھے گا گھر میں، بلکہ گھر کے اندر ایک فرد کا اپنی بیوی کے ساتھ، ایک فرد کا اپنے بچوں کے ساتھ، ایک فرد کا اپنے والدین کے ساتھ بہت خوشگوار تعلق ہونا چاہیے. ہمیں سیرت میں یہ مثال ملتی ہے کہ ایک دفعہ افریقہ کے کچھ حبشی وہ آئے اور انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں کچھ کرتب دکھائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں موجود تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی یہ کرتب دیکھنا چاہتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کی پشت پر کھڑے ہو کر آپ کے کندھے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارے منظر دیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ حضرت عائشہ کا جی نہ بھر گیا اور وہ خود سے ہٹ نہ گئیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کئی بار دوڑ لگائی، اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور دوسری دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیل کود، اپنے گھر والوں کے ساتھ تفریح اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود و تفریح، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک محبوب کام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور چوتھی بات بتائی گئی کہ تیراکی، ایک مسلمان کو تیراکی بھی آنی چاہیے، اور سوئمنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے مینڈیٹری ہے، ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ ایک مسلمان نوجوان وہ تیرنا جانتا ہو۔ اس سے اس کی فزیکل فٹنس بھی قائم رہتی ہے، برقرار رہتی ہے۔ چیلنجنگ سپورٹس ہیں یہ، اور اس کے نتیجے میں انسان اس کے اندر حوصلہ اور ہمت بھی آتی ہے، تکالیف کا مقابلہ کرنے کی استعداد بھی پیدا ہوتی ہے، اور کسی مشکل وقت میں آگے بڑھنے کی اور سروائیو کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو آج بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو فٹ بھی رکھنا چاہیے اور خوشگوار بھی رکھنا چاہیے، اور ہنسنے اور کھیلنے کے ان مواقع کو پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔